اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ جی سورہ انعام کا ترجمہ جاری تھا، آیت نمبر 91 ہے، 92 اور 93۔ بڑی آیات ہیں یہ۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، قدر ہر چیز کمی اور زیادتی، کوچکی اور بزرگی، چیز کی کمی، زیادتی، کوچکی اور بزرگی کو قدر کہا جاتا ہے، قدر کہا جاتا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اور اب بات کن کی ہو رہی ہے؟ بات ہو رہی ہے کہ وما قدر اللہ، بعض کہتے ہیں کہ کفار مکہ کی ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہودیوں کی ہو رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ سب کی ہو رہی ہے۔ یہودیوں کے گہرے تعلقات تھے اپنے پڑوسیوں سے، مکے والوں سے، کفار مکہ سے بڑے گہرے تعلق تھے۔ بس آپ یہ رکھیں کہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے خدا کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، انہوں نے خدا کی عظمت کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے خدا کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا، ایک ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ، انہوں نے خدا کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ اب وجوہات، معرفت حق ادا نہ کرنے کی وجوہات۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، ما نافیہ لے، جب ان سب نے کہا نہیں خدا نے نازل کیا کسی انسان پر، یعنی اگر یہودی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو یعنی نہیں نازل کیا محمد جیسے انسان پر، معاذ اللہ، کسی چیز کو، کسی وحی کو۔ شیئن بھی معنی وحی ہے، موقع اور مناسبت سے آپ شیئن کا ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا، اگر مشرکین مکہ ہیں، جب انہوں نے کہا کہ خدا نے کسی انسان پر وحی نازل، اور جب یہودی مراد لیں تو کیا یہودیوں نے کہا، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہودی مراد ہے، یہودی مراد ہے تو ترجمہ کیا کریں گے؟ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا نہیں نازل کیا خدا نے محمد جیسے انسان پر کسی وحی کو، کسی کتاب کو، کسی کتاب کو۔ قل، کہہ دو، ان سوال کرو، سوال کرو ان سے سوال کرو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے یہ کتاب نازل کی ہے جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں؟ بس معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض کرنے والے کون تھے؟ یہودی تھے، یا یہودیت سے متاثر تھے، یہودیت سے متاثر تھے۔ کل ان پہ اعتراض کرو، ان سے سوال کرو، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، کس نے اس کتاب کو نازل کیا جو موسیٰ علیہ السلام لے آئے ہیں؟ کون سی کتاب؟ نورا وہدی للناس، یہ توریت کتاب نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے، نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ یہاں سے اور زیادہ چیزیں وضاحت ہو رہی ہیں کہ یہودی ہی تھے، یہودی تھے۔ دیکھیں، تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، اور اس کا کچھ حصہ ورق کر کے دکھاتے ہو تم، لوگوں کو بتاتے ہو تم کہ یہ توریت میں لکھا ہے، کچھ حصہ، اپنے مطلب کا حصہ، اپنے مطلب کی باتیں۔ وتخفون کثیرا، اور بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ کرتے ہیں، اکثر چیزوں کو پوشیدہ کرتے ہیں۔
اور اس کا زیادہ حصہ تم پوشیدہ کرتے ہو. وَاسْتَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا، مراد کیا ہے؟ تم اس کے ورق حصہ کر کے دکھاتے ہو لوگوں کو دکھاتے ہو، آشکار کرتے ہو لوگوں پر. وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور اس کا بہت سارا حصہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ذکر ہوئی ہیں، جس میں قرآن کی تائید ذکر ہوئی ہے، جس میں قبلے کا بھی ذکر ہوا کہ آئندہ قبلہ بدلے گا، وہ ساری چیزیں تو پوشیدہ کرتے ہو. اکثر چیزیں تم کیا کرتے ہو؟ اس توریت کی پوشیدہ کرتے ہو. وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ، اور قرآن کے ذریعے تمہیں تعلیم دی گئی. وَلَا آبَاؤُكُمْ، اس قرآن کے ذریعے یہ جو کتاب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتری ہے، اللہم صلی علی محمد، وہ عادی کتاب نہیں ہے، عادی خبریں نہیں دے رہی، وہ خاص خبریں دے رہی ہیں، خاص خبریں دے رہی ہیں، تمہیں سعادت مند بنائے گی. تمہیں علم دیا گیا ہے ماں، ان چیزوں کا جنہیں تم بھی نہیں جانتے تھے اور نہ ہی تمہارے آباء و اجداد جانتے تھے. قل، بس کہہ دو ان سے، کہہ دو کہ اگر یہ سوال کریں کہ یہ سوال جو کرتے ہیں کہ نازل کرنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کون ہے، کس نے، تو کہہ دو اللہ. قل اللہ، جواب دو کہ اللہ نے نازل کیا، یہ سارا اللہ نے نازل کیا ہے. ثم ذرہم، بس تو جب تم جواب دے دو، دلائل دے دو، اگر وہ نہ مانے انہیں رہا کر دو. فی خوضہم، ان کے باطل میں، یلعبون، کہ وہ پڑھے رہیں، مشغول رہیں. یلعبون یعنی پڑھے رہیں، مشغول رہیں. ثم ذرہم، اگر تم نے دلائل دے دیے پھر تم انہیں رہا کر دو، رہا کر دو. فی خوضہم یعنی فی باطلہم، اپنے باطل محافل میں. یلعبون، وہ ہدف سے ہٹے رہیں، ہدف سے ہٹے رہیں، کھیلتے رہیں یعنی ہدف سے ہٹے رہیں. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب قرآن کریم ہم نے نازل کی ہے تمہارے اوپر، اسے ہم نے نازل کیا تمہارے اوپر، بابرکت ہے، بابرکت ہے، جس میں خیر دائمی ہو، مستقر ہو، اسے مبارک کہا جاتا ہے. کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹے سے نوازا ہے، خدا مبارک کرے، نہیں دائمی یہ نعمت بن جائے تمہارے، یہ نعمت دائمی، یہ خیر دائمی ہو جائے آپ کے لیے. بس یہ کتاب جسے ہم نے نازل کیا بابرکت ہے. مصدق الذی، اور تصدیق کرنے والی ہے یہ کتاب اس توریت کتاب کی جو اس سے پہلے ہے. یہ جو تم بہت ساری چیزوں کو پوشیدہ کرتے ہو، کس نے بتایا؟ قرآن کریم نے بتایا. بس تصدیق کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے. وَلِتُنذِرَ، تاکہ تم خبردار کرو، تاکہ تم خبردار کرو ام القری، مکے والوں کو، ومن حولہا، اور جو مکے سے کے ارد گرد ہیں. بس یہ ذہن میں رکھیے گا. آیت نمبر 92 کیا کہہ رہی ہے کہ آغاز خبردار کرنے کا کہاں سے کیا رسول خدا نے؟ مکہ سے، مکے کے اطراف اور مکے سے آغاز کیا. لیکن یہ قرآن کس کے لیے ہے؟ عالمین کے لیے. آیت نمبر 90 کو دیکھیں، 90 کو دیکھیں. آیت نمبر 90 نے کیا کہا؟ قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ. نہیں یہ قرآن، نہیں یہ تیری رسالت. رسول خدا کی رسالت کس کے ساتھ ہے؟ کس معجزے کے ساتھ؟ قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کے ساتھ ہے. نہیں یہ قرآن، نہیں یہ تیری رسالت مگر کائنات کے لیے. ہدف قرآن کا کیا تھا؟ جو نزول تھا. جو نزول کیا ہے قرآن کا؟ پورے جہاں کو روشن کرنا. شروعات کہاں سے ہوئی؟ شان نزول کیا ہے؟ فضائے نزول کیا ہے؟ فضائے نزول مکہ اور مکے کے اطراف، مکہ اور مکے کے اطراف ہیں. ٹھیک. ام القری ومن حولہا کیا ہے؟ شان نزول اور فضائے نزول. اور ان هو الا ذکر للعالمین کیا ہے؟ جو نزول. ٹھیک. والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، اور جو لوگ ایمان لے آتے ہیں آخرت پر، مکی فضا میں آخرت پر ایمان لے آتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں. جو موت سے ڈرتے ہیں، جو حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں،
وہ ایمان لے آتے ہیں اس قرآن پر، اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹھیک، بس نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ کیسے حفاظت کرتے ہیں؟ نماز میں خاشع بن کر، خاشع بن کر۔ انسان عزیز کے مقابلے میں آئے تو کیسے آئے؟ ذلیل ہو کے آئے یا ذلیل ہو کے آئے؟ بس یہ اپنے آپ کو، اپنی انا کو ختم کرنے والے ہیں نمازوں میں۔ نماز میں پوری حفاظت کیسے ہے نماز کی؟ کہ انسان اپنی انا کو ختم کر دے۔ نماز دین کا ستون، اس کے دین کا کیا بن جائے؟ اس کے اخلاق کا کیا بن جائے؟ انسان 24 گھنٹے نمازی ہو جائے۔ یعنی کیا؟ 4-5 منٹ والی نماز انسان کو سمجھا دے کہ ہر وقت تو خدا کے پاس حاضر ہے، ہر کام میں تو خدا کے پاس حاضر ہے۔ ٹھیک، بس وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کے محافظ ہیں، خشوع اختیار کر کے، خضوع اختیار کر کے۔ اب آیت نمبر 93، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو خدا پر جھوٹا بہتان باندھے، خداوند عالم پر جھوٹا بہتان باندھے۔ کیا جھوٹا بہتان باندھے؟ شرک بہتان ہے، خدا کا شریک قرار دے، خداوند عالم کا شریک قرار دے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مستقل شفیع قرار دے، مستقل شفیع، بتوں کو وہ مستقل شفیع قرار دیتے تھے، شفاعت کرنے والے قرار دیتے تھے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو آپ ترجمہ کرتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بہتان باندھے خدا پر جھوٹا اس کا شریک بنا کر۔ ایک ترجمہ یہ ہے، ایک ترجمہ یہ ہے۔ دوسرا، اور اس سے شدید ترین اور برے ترین ظلم کے مراتب پر کون ہوگا؟ اس سے شدید ترین اور برے ترین ظلم کے مراتب پر کون ہوگا؟ جو خدا پر شریک ہونے کا بہتان باندھے، کہ خدا نے اپنے لیے کیا قرار دیا ہے؟ شریک قرار دیا ہے۔ بس سب سے بڑا یا برا یا شدید تر ظلم کا مرتبہ شرک۔ اس کے بعد او کالا، یا بہتان کیا باندھے؟ کالا یہاں مانے بہتان باندھنا ہے، کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے آیت میں؟ ممن افتری علی اللہ کذبا، اور یہ بہتان باندھ کر کہے اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، میری طرف وحی ہوئی ہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی طرف وحی کسی چیز کی نہ ہوئی ہو، اللہ کی جانب سے، اس کی جانب سے کوئی، ہاں ممکن ہے شیطانوں کی طرف سے وحی آئی ہوں، شیطان کی جانب سے اس نے خواب دیکھ لی ہوں، شیطان کی جانب سے اسے وسوسے ملے ہوں۔ ٹھیک، او قال، یہاں کہے اوحی الیہ، میری طرف وحی ہوئی ہے، یعنی کس کا انکار کر دے؟ رسالت کا انکار، خود کو معاذ اللہ رسول بنا دے، خود کو رسول۔ یعنی آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ قادیانیت نے جو انکار کیا رسالت رسول خدا کا، اس رسول خدا کی رسالت کا، خاتمیت کا انکار کیا، یہ شدید ترین ظلم کے مراتب پر۔ ٹھیک، اوحی الیہ ولم یوحی الیہ شیء، اور وحی ہوئی ہے اس کی میری طرف، حالانکہ اس کی طرف کسی چیز کی وحی نہیں ہوئی۔ ومن قال، اور جو بہتان باندھتے ہوئے کہے سأنزل، ان قریب میں نازل کروں گا، مثل ما انزل اللہ، جس طرح خدا نازل کرتا ہے، فرعون بن جائے، خود کو رب اعلیٰ قرار دے، ان قریب میں نازل کروں گا جس طرح خدا نازل کرتا ہے، جس طرح اللہ نے نازل کیا اس طرح میں بھی نازل کروں گا۔ بس یہ ظلم کے شدید ترین برے مراتب، سخت ترین مراتب ہیں ظلم کے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الظَّالِمُونَ، ایک کاش آپ دیکھتے جس وقت ظالم فی غمرات الموت، غمر کہتے ہیں دائمی جہالت اور سختیاں
جو مرتے ہوئے انسان کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ گمر کہا جاتا ہے. ایک کاش آپ دیکھتے جب ظالموں پر موت کی سختیاں کس طرح غالب آ جائیں گی، احاطہ کر لیں گی، گھیر لیں گی. دائمی جہالت نے انہیں گھیرا ہوا ہے تو موت کی سختیاں بھی کیا ہوں گی؟ ان پہ ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے، ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ایک کاش آپ دیکھتے جب ظالموں کو گھیرے ہوئے ہوں گی، فی غمرات الموت، موت کی سختیاں اور دائمی جہالتیں. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ ان ظالموں پر عذاب دینے کے لیے بڑھا رہے ہوں گے. یہ وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے ان ظالموں کی طرف سخت عذاب دینے کے لیے مرتے وقت، جب یہ مر رہے ہوں گے. بس یہ دائمی جہالت عذاب بن جائے گا. یہ جو دائمی جہالت ان کو گھیرے ہوئے تھی، دائمی جہالت، یہ کس صورت میں ہو جائے گی؟ عذاب کی صورت میں ہو جائے گی. فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم اليوم، فرشتے کہیں گے، ترجمہ ظاہری ہے کہ آج اپنی جانوں کو نکال دو. جب فرشتے ان کی جانوں کو شدت سے نکالیں گے تو کہیں گے اپنی جانیں نکالو اب. یہ صرف ترجمہ نہیں کریں کہ اخرجو، فرشتے کہیں گے اپنی جانوں کو نکال دو، نہیں، بلکہ فرشتے جب ان کی جانوں کو شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ نکالیں گے تب کہیں گے اپنی جانوں کو اب نکالو، پیش کرو ہمارے ساتھ، نکالو اپنی جانوں کو. الیوم، آج کے دن، تو جزاؤنا، تمہیں جزا دی جا رہی ہے، تمہیں جزا دی جا رہی ہے عذاب الہون، رسوا کن عذاب. الیوم، آج کے دن، تمہیں جزا دی جا رہی ہے کس کی؟ عذاب الہون، رسوا کن عذاب کی، کہ رسوائی ہے تمہاری سب کے سامنے. بس لگتا ایسے ہے کہ یہ بڑے سردار تھے، یہ بڑا مقام رکھنے والے تھے دنیا میں، اب رسوائی مل رہی ہے. بما کنتم، کس سبب سے، کن کاموں سے، کن جہالتوں سے؟ ان جہالتوں کی وجہ سے. کنتم تقولون، جو تم بہتان باندھتے تھے، علی اللہ، خدا پر، غیر الحق، نا حق. یہ خدا پر کیا بہتان باندھا؟ شریک بنانے کا، اور یہ کہ خدا میری طرف وحی کرتا ہے، اور یہ کہ میں خدا کی طرح میں بھی نازل کروں گا، بارش نازل کروں گا، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا. ٹھیک، بس مراد انزلو مثل ما انزل اللہ، میں بھی ربوبیت والے کام کروں گا. معاذ اللہ، مراد یہ میں بھی ربوبیت والے کام کروں گا. بس بما کنتم تقولون علی اللہ، اس وجہ سے کہ تم کہتے تھے، یا اس کے ساتھ کہ تم کہتے تھے، جو بہتان باندھتے تھے اللہ پر شرک کا، اور اپنی طرف وحی ہونے کی بات کرتے تھے ناحق. یہاں کہتے تھے کہ میں ربوبیت والے کام کرنا شروع کروں گا. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم سب اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے. اب اس آیت سے مراد قرآن بھی ہو سکتا ہے، اس آیت سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہو سکتی ہے. اس آیت سے مراد وہ ہم پہلے کہہ کے آئے ہیں کہ اکثر یہ توریت کی آیات کا انکار کرتے تھے، اکثر یہ توریت کی آیات کو پوشیدہ کرتے تھے، اور جو کام کی ہوتی تھی وہ بیان کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ بس یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم سب اس کی آیات، یعنی رسول خدا کی رسالت، قرآن کریم اور توریت کے بہت سارے حصے سے کیا کرتے تھے؟ تم تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، پوشیدہ کرتے تھے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.